بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ کا ایک ایسا واقعہ جس میں انہوں نے دعا کے ذریعے اکبر بادشاہ کے ایک لشکر کے سپہ سالار عبدالرحیم مرزا خان خانہ کو ٹھٹھا شہر فتح ہونے کی بشارت دینا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اکبر کے دور حکومت میں جبکہ اکبر لاہور ہی میں تھا تو ایک مرتبہ اس نے ٹھٹھا کے محاصرے پر ایک فوجی لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر میں عبدالرحیم مرزا خان خانہ کو لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ فوجی لشکر کو جنگی آلات سے خوب لیس کیا گیا۔ ضرورت کا تمام سامان فوجیوں کو مہیا کیا گیا۔ اکبر بادشاہ کا مشہور مشیر ابو الفضل فیضی بھی اکبر بادشاہ کے پاس تھا۔ بادشاہ ہر اہم کام میں اس سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ جو رائے وہ دیتا اکثر اس پر عمل درآمد کیا جاتا۔ مہم پر جانے سے پہلے عبدالرحیم خان خانہ نے ابو الفضل سے پوچھا کہ کیا لاہور شہر میں کوئی اللہ کا بندہ ہے کہ جس سے میں دعا کے لیے التجا کروں؟ اس نے کہا ہاں، وہاں ایک شخص شاہ حسین نامی رہتا ہے جو ہر لحاظ سے فقیر کامل معلوم ہوتا ہے، مگر وہ اکثر اوقات لوگوں کو ملامت کے طور پر گالی بھی نکال دیتا ہے۔ اس لیے اس سے ملنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اگر وہ تجھے ایک یا دو گالیاں بھی نکال دے تو اس کا برا نہ ماننا، اور جس کام کے لیے تو دعا کروائے گا اللہ تعالیٰ اسے نے چاہا تو قبول ہوگی اور تجھے ہر لحاظ سے کامیابی نصیب ہوگی۔ لہٰذا اگر تو چاہتا ہے کہ دشمن پر فتح حاصل کی جائے تو اس بزرگ کے پاس جانا تاکہ تیرے سخت سے سخت کام بھی آسان ہو جائیں۔ خان خانہ نے جب ابو الفضل کی یہ بات سنی تو حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ کے پاس جانے کے لیے فوراً تیار ہو گیا، بلکہ ابو الفضل خود بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ وہ شاہ حسین رحمۃ اللہ کے پاس پہنچے۔ اتفاق سے شاہ حسین رحمۃ اللہ اس روز ایک دوست کے گھر مہمان تھے۔ اس دوست نے آپ کی مہمان نوازی میں طرح طرح کے کھانے چن رکھے تھے، مگر شاہ حسین رحمۃ اللہ نے اپنے دوست سے کہا کہ جاؤ آٹے میں شکر اور گھی ڈال کر 3 روٹیاں پکا لاؤ۔ اس نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی اور 3 روٹیاں پکوا لایا جو دسترخوان پر دوسری چیزوں کے ساتھ رکھ دی گئی۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ نے کہا کہ کھانا کھایا جائے اور 2 روٹیاں حفاظت کے ساتھ رکھ دی جائیں۔ دوست نے ویسا ہی کیا۔ آدھی رات کے وقت عبدالرحیم خان خانہ، سپہ سالار ہند اور ابو الفضل آپ کے مقام کے باہر آ گئے اور انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ روٹیاں کھانے والے آ گئے ہیں، دیکھو جلدی دروازہ کھولو اور انہیں اندر لاؤ۔ چنانچہ دوست اٹھا اور اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ عبدالرحیم خان خانہ اور ابو الفضل شاہ حسین رحمۃ اللہ کے پاس اندر آ گئے اور بصد نیاز کھڑے ہو گئے۔ خان خانہ کے پاس 500 سونے کے درہم تھے جو اس نے شاہ حسین رحمۃ اللہ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیے۔ آپ نے ان دونوں سے بیٹھنے کو کہا، لہٰذا وہ دونوں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میری بات سنو، تم ٹھٹھا شہر کی طرف جاؤ، انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی، اور یہ اپنے 500 درہم واپس لے لو، کیونکہ میں نے اللہ کے حضور التجا کی ہے کہ ٹھٹھا شہر تمہارے نام پر فتح ہو جائے گا۔ اس کے بعد شاہ حسین رحمۃ اللہ نے ان دونوں کو رخصت کیا اور عبدالرحیم خان خانہ ملتان کی طرف آگے بڑھے۔ ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ کے مزار پر بھی اس نے حاضری دی اور حاضری کے بعد وہی 500 درہم بالا پیر کی نظر کیے جو اس دور میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے سجادہ نشین تھے۔ اس کے بعد واپس آیا، مگر بالا پیر صاحب نے بھی درہموں کی وہ دونوں تھیلیاں واپس کر دی۔ خان خانہ اس بات پر بڑا حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس تحفے کو قبول نہیں کرتا۔ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر پھر بالا پیر کی خدمت میں جا پہنچا اور عرض کی کہ شیخ کامل، مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ آپ نے یہ تحفہ واپس کیا؟ شیخ کبیر عرف بالا پیر نے کہا کہ آپ اس بات کو دل پر نہ لگائیں اور نہ افسوس کریں، بلکہ انہیں اپنے پاس ہی رکھیں،
کیونکہ مجھے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ ملتانی نے بذریعہ کشف مطلع کیا ہے کہ اسے کہو کہ درموں کی یہ تھیلیاں جو حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں اور انہوں نے واپس کر دیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں نہیں دی گئی تھی، بلکہ انہوں نے اس میں اپنی غرض شامل کی تھی کہ ٹھٹا فتح ہو جائے، اس لیے شاہ حسین رحمۃ اللہ نے یہ تحفہ لینا پسند نہ فرمایا۔ اس پر خان خانہ نے کہا کہ حضور اب میں بغیر کسی غرض کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیے۔ اس پر شیخ کبیر نے کہا کہ اگر یہ واقعی اللہ کی راہ میں ہے تو انہیں قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خان خانہ سوچ میں ڈوب گیا کہ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ نے تو ہمیں ٹھٹا فتح ہونے کی خوشخبری سنا دی ہے، پھر انہی کی بات پر مجھے دل پر یقین کر لینا چاہیے۔ آخر یہ لشکر ٹھٹا پہنچا اور انہوں نے ٹھٹا پر حملہ کیا۔ شاہ حسین رحمۃ اللہ کی دعا سے دشمن کو شکست فاش ہوئی اور ٹھٹا فتح ہو گیا۔ والی ٹھٹا مرزا جانی کو گرفتار کر کے خان خانہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے خان خانہ سے اپنی جان کی مان مانگی اور کہا کہ ٹھٹا آپ کا ہی ہے اور میری جان بخشی کی جائے، میں اکبر بادشاہ کی رعایا ہی بن کر رہوں گا۔ خان خانہ نے اس پر مہربانی کی اور اسے وہاں کا نائب مقرر کر کے ٹھٹا کے تمام امور اس کے حوالے کر کے لاہور واپس آ گیا اور لاہور آ کر حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ کا شکریہ ادا کیا اور آپ کو بتایا کہ آپ کی دعا سے ٹھٹا فتح ہو گیا۔ تو جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔